ٹوائن بھی اس وقت پوری دنیا میں مانا جاتا ہے فلسفہ تاریخ کے اوپر وہ اتھارٹی ہے، سب سے بڑی اتھارٹی. جیسے نفسیات میں بابائے نفسیات فرائڈ کو مانا جاتا، تو مختلف شعبوں کے اندر مختلف لوگ ہیں کہ جن کا لوہا مانا گیا. اس ٹوائن بھی نے ایک ایسا جملہ کہا ہے، زہر میں بجھا ہوا جملہ، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ناکام ہو گئے ایک نبی کی حیثیت سے، ہاں کامیاب ہوئے ہیں تو ایک سیاستدان کی حیثیت سے، اسٹیٹس مین کی حیثیت سے. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کتنا زہر گھلا ہوا. اصل میں ان کا ایک تصور ہے. نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبوت کے آئیڈیل ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں. حضرت عیسیٰ نے کبھی تلوار ہاتھ میں لی، نہ حضرت یحییٰ نے کبھی تلوار ہاتھ میں لی. بس دعوت ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، سرمنز ہے، وعظ ہے، یہی ہوتا رہا. چاہے اس میں تلخ وعظ بھی ہے، سخت تنقید بھی ہے، لیکن بہرحال اس سے تو آگے تو بات نہیں بڑھی. باقی درویشی کا رنگ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر رہے ہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہے. یہ نقشہ ان کے ذہن میں ہے نبوت کا. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ چاہے محمد نبی تھے یا نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مکے میں جو ان کی زندگی تھی وہ نبیوں کے مشابہ تھی. وہ رنگ اس میں نظر آتا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے. اور لوگ اگر پاگل کہہ رہے ہیں تو بھی جھیل رہے ہیں، کوئی شاعر کہہ رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں. ان کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے تو انہیں حکم ہے کہ ہاتھ مت اٹھانا، جوابی کارروائی نہ کرنا. تو یہ جو درویشانہ انداز ہے یہ تو عیسیٰ سے ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ یحییٰ سے ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس سے قطع نظر کہ واقعتاً محمد نبی اور رسول تھے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال ان کی مکی زندگی بہت سے اعتبارات سے انبیاء کی زندگی سے مشابہ ہے. بٹ دیئر ہی فیلڈ. مکے میں ان کے لیے جو ہے وہ راستہ نہیں بنا، انہیں وہاں سے جان بچا کر ان کے خیال میں تو بھاگنا پڑا. ہم ہجرت کا تصور ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں نکلے ہیں گھر سے، پھر 3 دن آپ روپوش رہے ہیں جو غار ثور ہے اس میں، تو یہ گویا کہ وہاں پر تو ناکامی کی دلیل، وہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ ہی سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. مدینے میں آنے کے بعد محمد کا رنگ ہی اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے سامنے آ گئے ہیں. اب انہوں نے ہاتھ میں تلوار لے لی ہے. اب جو ہے وہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. کہاں وہ صورت تھی کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہاری بوٹیاں اڑا دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، تم کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. فار 12 long years it was the order of the day. لیکن اب کیا ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونہم قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کرو جنگ ان سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اب ان کے پاس وفود آ رہے ہیں، ان سے گفتگویں ہو رہی ہیں. انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مصالحت کی ہے اور اس میں میثاق مدینہ کی جو ہے بہت دنیا کے اندر دھوم ہے اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں تو اب محمد ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک حاکم وقت کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. وہاں وہ کامیاب ہوئے. یہ ایک جملہ ہے جس سے کہ آپ سوچئے کہ جو شخص بھی پڑھے گا اس کو کس قدر اس کے ذہن میں زہر گھل جائے گا حضور کے بارے میں کہ یہ تو تضاد ہے واقعتاً. اچھا، اس تضاد کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے پروفیسر منٹگومری واٹ نے 2 والیومز میں حضور کی سیرت لکھی. اب ہم تو بڑے خوش ہیں، برطانیہ کا اتنا بڑا پروفیسر دانشور حضور کی سیرت پر اس نے 2 والیومز لکھ دی. لیکن اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں خاص طور پر جب ہمارے سابق صدر جو تھے مرحوم ضیاء الحق صاحب نے جب یہ سیرت کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، ایک مرکزی کانفرنس ہوتی تھی اسلام آباد میں، پھر صوبائی کانفرنسیں ہوتی تھی، صوبائی جو بھی دارالخلافے ہیں، پھر ہر محکمے میں کانفرنس ہو رہی ہے، ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں. تو اس میں ایک موقع پر ڈاکٹر منٹگومری واٹ کو خاص طور پر یوں سمجھیے کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہیں بلایا گیا، ان سے تقریر کرائی گئی. اور ہمیں یہ معلوم ہے نہیں کہ اس نے کتنا زہر گھول دیا ہے. اسی ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے حضور کی سیرت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. محمد ایٹ مکہ 1 والیوم، محمد ایٹ مدینہ 2nd والیوم.
واضح کیا کیا کہ یہ تو دو محمد ہے، ایک محمد نہیں ہے۔ مکے والا محمد تو کچھ اور نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے۔ اچھا، مدینے والے محمد کے ذکر میں صلی اللہ علیہ وسلم وفداء آباؤنا و امہاتنا جتنے تعریفی کلمات ممکن ہیں سب استعمال کر دی۔ حضور کی اسٹیٹس مین شپ، حضور کی موقع شناسی، حضور کی مردم شناسی، بر وقت اقدام کرنا، یہود کو جکڑ لینا میثاق مدینہ میں، مہاجرین اور انصار کو جکڑ لینا مواخات میں، بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ اب ایک ایک چیز کے بارے میں غور کیجئے، ایک ایک چیز کے بارے میں غور کیجئے۔ پھر حضور بحیثیت سپہ سالار، آپ کی دانش مندی، آپ کی جو آپ کہیے ملٹری پالیسی، اسٹریٹجی، کس طریقے سے آپ نے دب کر صلح کر لی قریش کے ساتھ، دب کر، تاکہ بالکل یکسو ہو کر یہودیوں کے ساتھ آخری مارکہ ہو جائے، اور خیبر پر حملہ کر کے تاکہ ہمارا جو پشت ہے وہ محفوظ ہو۔ جنوب میں ہے مکہ اور شمال میں جانا ہے خیبر کی طرف۔ اب اگر مکے والوں سے یہ معاہدہ نہ ہو گیا ہوتا صلح حدیبیہ، تو اندیشہ تھا کہ مسلمان اگر خیبر پر حملے کرنے کے لیے نکلتے تو ادھر سے قریش آ کر مدینے کے اوپر حملہ آور ہو کر فتح کر لیتے۔ لہذا پہلے آپ نے ان سے صلح کی اور دب کر صلح کی، اس کے بعد یکسو ہو کر پھر حملہ کیا اور یہودیوں کا جو آخری گڑھ تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ حضور کی پالیسیز کا معاملہ، دور اندیشی کا معاملہ، معاملہ فہمی کا معاملہ، انسان شناسی کا معاملہ، یہ صلاحیت، یہ در حقیقت اس کو جتنے ٹریبیوٹس پے کیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی اس کے لیے ایڈجیکٹیوز ہیں، اس کے لیے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر ایڈجیکٹیوز جو ہے اس نے استعمال کر دی۔ لیکن اب غور کیجئے، ہم تو دھوکہ کھا جائیں گے، یہ تو بڑا حضور کا بڑا ثنا خواں ہے، بہت ہی تو حمد کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، دے آر ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں تضاد ہے۔